اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہماری گفتگو توحید کے بارے میں یہ جاری تھی قبل از صلاۃ مغرب، تو یہ اس دورہ توحید کی دوسری نشست ہے نماز مغرب کے بعد والی۔ توحید یہ ربوبیت موضوع تھا، خاص کر کے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تخلیق اور خلق، یہ خالقیت یعنی خالق ہونا، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی خاص صفت ہے۔ اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے مشرکین کا بہت زیادہ رد کیا ہے، کیونکہ جن کو وہ اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے تھے نا، وہ چونکہ خالق نہیں تھے، کوئی شے انہوں نے پیدا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا ہے کئی مقامات پر، تو ام لہم شرک فی السماوات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان کی کوئی شرکت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آسمانوں میں، کہ انہوں نے آسمان کا کوئی حصہ پیدا کیا ہو یا زمین کا کوئی حصہ پیدا کیا ہو۔ ان سے اس کی دلیل طلب کی گئی ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، کہ میرے پاس کوئی کتاب لاؤ جو کتاب اس کتاب سے پہلے نازل ہوئی ہو، یعنی کوئی سچی علمی کتاب ہو جس میں یہ لکھا ہو کہ فلاں نے فلاں حصہ پیدا کیا ہے زمین میں سے یا آسمان میں سے، یا کوئی علمی نقل لے کے آؤ اگر تم سچے ہو۔ بلکہ خالق جو ہے نا، یہ اللہ اکیلا ہی ہے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی جو خالق ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ خالق نہیں ہے۔ اب مخلوق یہ خالق نہیں ہے، اللہ اکیلا خالق ہے، باقی تمام مخلوق ہے۔ تو جو خالق ہوتا ہے نا، وہی الہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ جب کوئی خالق ہے ہی نہیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کہ وہ مخلوق ہیں، وہ اموات غیر احیاء، وہ اموات ہیں، احیاء نہیں ہیں، یعنی وہ تو زندہ بھی نہیں ہیں۔ الہ کا زندہ ہونا لازمی ہے،
خالق جو ہے نا وہ چونکہ الہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ وہ زندہ ہے، اس کی حیات کامل ہے، کامل حیات والے کو موت لاحق نہیں ہوتی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی وہ الحی ہے، وہی الہ ہے جو کہ الحی ہے، القیوم ہے۔ یہاں الحی سے مراد جو ہے نا وہ ہے الذی لا یموت۔ صحیح بخاری میں ہے کتاب التوحید کے اندر، اللہم انت الحی الذی لا یموت، کہ تو وہ الحی ہے جسے موت لاحق نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی حیات وہ کمال والی ہے۔ تو یہ توحید خالقیت جو ہے نا، توحید ربوبیت، جو توحید خالقیت یعنی صفت خلق کے اعتبار سے اس کو ہم توحید خالقیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے الخالق اور ایک ہے الرب، ان دونوں میں فرق ہے۔ الخالق کا ابھی میں معنی بتا رہا تھا، الموجد من العدم، اور خلق کا معنی الایجاد من العدم، یعنی عدم سے وجود میں لے آنا، وجود دے دینا، یعنی ایک شے موجود ہی نہیں ہے۔ مثلا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو ہے نا وہ موجود نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے موجود کر دیا۔ اونٹنی پہاڑ سے پیدا کر دی، یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، کن کن کہہ کے جو چاہے پیدا کر سکتے ہیں، جیسے بھی ہو، جس طرح چاہے، کن۔ تو اللہ کن کہہ کے جو چاہے پیدا کر دیتا ہے، اور یہ الہ کی خاصیات میں سے ہے کہ کن کہہ کے جو چاہے پیدا کر دے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ جو تھی نا، آگ کا کام ہے جلانا، اللہ تعالیٰ نے کہا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ یہ کونی جو ہے نا یہ کن سے ہی ہے نا، کن، کونا، کونو، کونی، کہ تو ابراہیم پر سلامتی والی بن جا، ٹھنڈی بن جا، سلامتی والی بن جا۔ اسی وقت ہی بن گئی، اللہ کا حکم ہو گیا نا، کلمہ کن۔ اس طرح یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم بندر بن جاؤ، ذلیل ہونے والے، تو وہ اسی وقت ہی بندر بن گئے یہودی۔ اسی طرح جو بنی اسرائیل میں سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تھے نا، موت کے ڈر سے ہی نکلے تھے، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سے کہا موتوا، مر جاؤ، وہ اسی وقت ہی مر گئے، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا تھا۔ تو یہ تخلیق جو ہے نا کلمہ کن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، کن کہہ کے۔ تو ایک شے جو خود آپ خود کو یعنی اپنے آپ کو وجود نہیں دے سکتی، وہ اپنے وجود میں اپنے غیر کی محتاج ہے۔ مخلوق جو ہے نا یہ خود اپنے آپ کو وجود نہیں دے سکتی تھی اور موجود نہیں کر سکتی تھی، مخلوق جتنی بھی ہے یہ اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، سبھی محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے اپنے وجود میں۔ وجود میں جیسے یہ محتاج ہے نا سب، اسی طرح یہ اپنے بقا میں بھی محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اپنے بقا میں بھی۔ یعنی اللہ ہی موجد ہے اور اللہ ہی مبقی ہے، مبقی، وجود دینے والا بھی وہی ہے اور اس کو ایک وقت تک باقی رکھنے والا، جتنے جس کی کوئی اللہ کے ہاں دنیا کے اندر رہنے کی مدت ہوتی ہے نا، اس وقت تک اللہ اس کو باقی رکھتا ہے۔
اور اس کو باقی رکھنے میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا وہ بھی بہم ان کو وہ پہنچا دیتا ہے تاکہ ان کی وجہ سے یہ باقی رہ سکیں۔ اس اعتبار سے اللہ تعالی یہ المنعم ہے، المحسن، یعنی بہت بڑا انعام کرنے والا، بہت بڑا احسان کرنے والا۔ اور رب جو ہے نا یہ یاد رکھیں کہ تخلیق کے بعد یعنی جب وجود مل جاتا ہے نا، اس وجود کے بعد اس کو ایک مدت تک جو باقی رکھنا ہوتا ہے نا، یہ کئی مرحلوں سے گزارنا ہوتا ہے، کئی مرحلوں سے گزارنا ہوتا ہے۔ انسان کئی مرحلوں سے گزر کر جو ہے نا کامل انسان بنتا ہے پورا۔ 6 مرحلے وہ ہیں جو شکم مادر میں ہوتے ہیں، رحم کے اندر جنین بن جاتا ہے خوبصورت آخری مرحلے میں، پھر دنیا کے اندر آتا ہے۔ تو وہاں رحم کے اندر جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا ان کا بندوبست اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، اس کی خوراک کا بھی وہاں انتظام کر دیتا ہے بڑے حیرت انگیز طریقے کے ساتھ۔ حالانکہ رحم جو ہے نا یہ اندھیرا ہے، اندھیرا، وہاں ہوا پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہوا وہاں داخل ہو سکے۔ ایسے ہی سمجھیں جیسے ایک قبر ہوتی ہے نا، قبر میں کسی کو داخل کر دیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ جس کو زندے کو قبر کے اندر رکھا جائے نا وہ وہاں بقا نہیں ہو سکتا، اس کا فوت ہو جائے گا، ایک وقت میں جلدی فوت ہو جائے گا، سانس گھٹے گا، سانس بند ہوگا۔ لیکن اللہ کی قدرت حیرت انگیز ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ شکم مادر میں زندہ بچہ جنین زندہ ہوتا ہے وہاں، اور خوراک بھی مل رہی ہوتی ہے، نشو و نما بھی ہو رہی ہوتی ہے اندھیرے کے اندر ہی، سارا اندھیرے کے اندر ہی۔ یہ اللہ کے کمال علم پر، کمال قدرت پر یہ چیز دلالت کرتی ہے۔ تو یہ مرحلوں سے جو گزرنا ہوتا ہے نا، مرحلوں سے گزر کر پھر دنیا میں آ کے چھوٹی عمر کا بچہ دودھ پیتا ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی خوراک کا بندوبست کر۔ یہ جو کمال ہے نا، کمال تک جو پہنچا دینا ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو رب کہا جاتا ہے، کیونکہ رب تفسیر بیضاوی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رب جو ہے نا یہ تربیہ سے ہے، تربیہ، اور تربیہ کی تعریف لکھی ہوئی ہے، تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، یعنی کسی بھی شے کو اس کے کمال تک پہنچا دینا، پایا تکمیل تک پہنچا دینا، آہستہ آہستہ، ٹھہر ٹھہر کے، اکٹھا نہیں ہے کہ آج ہی بچہ پیدا ہو، آج ہی پورا انسان بن جائے، ایسے نہیں ہے، بلکہ ایک وقت لگتا ہے، یعنی ٹھہر ٹھہر کے جانا، یہ پورا انسان قد آور انسان بن جاتا ہے۔ یہ ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ ہے رب العالمین۔ یہاں دیکھیں عالمین لفظ جو ہے نا یہ جمع ہے عالم کی، یہ ملحق ہے، جمع مؤنث عالم کے ساتھ ملحق ہے، جیسا کہ الفیہ کے اندر مثال بھی دی ہے شرح ابن عقیل کے اندر۔ عالم کی جمع یعنی ملحق ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، عالمون، عالم یہ فاعلن کا وزن ہے، اور فاعلن کا معنی ہوتا ہے ما یعلم بہ، فاعلن ما یفعل بہ، عالم کا معنی ہوا ما یعلم بہ، اور جس طرح خاتم ہوتا ہے ما یختم بہ، اسی طرح عالم ما یعلم بہ، مراد اس سے کہ ما یعلم بہ شیء آخر، یعنی ایسی شے کہ جس کے ذریعے کوئی دوسری شے معلوم ہو۔ اب یہ عالمین جو ہے نا ان سب سے ایک اور شے معلوم ہوتی ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہے عالم کو بنانے والا، عالمین کو بنانے والا، وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات، وہ ہے رب، رب العالمین، یعنی رب بمعنی مربی، مرب العالمین، یعنی عالمین سے ہی ہمیں علم ہوتا ہے،
کائنات کو دیکھ کے ہی ہمیں علم ہوتا ہے، ہماری رسائی ہو جاتی ہے، اس تک ہم پہنچ جاتے ہیں، اس کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، جس نے تمہیں پیدا کیا، ساری کائنات کو اس نے پیدا کیا۔ تو عالم کا رب جو ہے نا وہ ہے اللہ۔ اس کی مثال ایک اور سمجھ لیں، یہ تو انسانی مثال دی ہے نا، یہ درخت ہے، بہت بڑا درخت جس نے کافی جگہ کو گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ کئی درخت ہوتے ہیں کافی جگہ کو گھیر لیتے ہیں، گھنے سائے والے، لمبے لمبے ان کے تنے ہوتے ہیں۔ وہ اصلیت دیکھیں، جس طرح انسان کی اصلیت جو ہے نا وہ ایک پانی کا قطرہ ہے جرثومہ، اس بڑے درخت کی اصلیت جو ہے نا وہ چھوٹا سا بیج ہے، بیج تخم، بوڑ کا درخت دیکھا ہوگا، بوڑ کا درخت اتنا بڑا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا بیج وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، رائی کے دانے کے برابر۔ اس کو زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہے۔ یہ دفن کرنا تو انسان کا کام ہے نا، کر سکتا ہے، استطاعت اس کے اندر دفن کر دیتا ہے۔ پانی لگا دینا یہ انسان کے استطاعت کے اندر ہے کہ اس کے پانی لگا دے۔ اب ایک مدت کے بعد زمین پھولتی ہے، پھٹتی ہے، ایک ڈنڈل جو ہے نا چھوٹا سا باہر نکلتا ہے، انگوری، چاہے وہ دانہ ہو جس کو حب کہتے ہیں عربی کے اندر، چاہے گٹھلی ہو، نبات کہتے ہیں، فالق الحب والنوا۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ دانے کو پھاڑنے والا ہے اور گٹھلیوں کو بھی وہی پھاڑنے والا ہے۔ یہ حب جو ہے نا جنس ہے، جنس، کوئی ایک دانہ مراد نہیں ہے۔ حبتن ہوتا ہے ایک دانہ، تا وحدت کی ہے، حب جنس ہے، یعنی اناج کو، اناج کے جو دانے ہیں جتنے پوری دنیا کے اندر، ان کو وہ پھاڑ دیتا ہے، اس سے ڈنڈل جو ہے نا، انگوری جو ہے نا وہ نکال دیتا ہے اور زمین سے باہر نکل آتی ہے۔ اور اسی طرح گٹھلی میں وہ ڈنڈل جو ہے نا وہ نکلتا ہے جب پیدا ہوتا ہے درخت۔ یہ نکالنا جو ہے نا یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ اللہ خالق مربی جو ہے نا، رب، رب اس کے ساتھ خاص ہے، یہ اس کی خاص صفت ہے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ، کہ تمہاری استطاعت سے باہر ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم ان یہ جو باغات ہیں، ان کے جو پودے ہیں، ان کو نکال سکو، اگا سکو، یہ تمہاری استطاعت سے باہر ہے۔ جس طرح کسی انسان کو پیدا کرنا ایک پانی کے قطرے سے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہ درخت جو ہے نا، یعنی انگوری ہوتی چھوٹی سی نرم سی، آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، اس کی شاخیں، اور اس کے اندر قوت بھی پیدا ہوتی ہے، موٹے موٹے اس کے ٹہن بن جاتی ہیں، ٹہنیاں، اور بہت بڑا پھیل جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے تربیہ، یعنی اس اعتبار سے اللہ رب ہے، رب العالمین، کہ تدریج الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، یعنی کسی شے کو اس کے پایہ تکمیل تک پہنچا دینا ٹھہر ٹھہر کے، آہستہ آہستہ۔ یہ عام ہے اللہ تعالیٰ کی اس، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کے اندر عام ایسے ہی ہے، یہ حکمت پر مبنی ہے۔ اور یہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ اللہ آہستہ آہستہ کے بغیر، یعنی پہلی دفعہ ہی، ایک دفعہ لمحے کے اندر ہی اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ اللہ قادر ہے اس بات پر۔ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ مثلاً صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی نا، بے اعتبار اعجاز، جو کافروں کو ایک نشانی دکھانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو ان مرحلوں سے گزارنے کے بغیر ہی پہلے ایک ہی لمحے کے اندر پایہ تکمیل تک پہنچا دیا تھا، یعنی اونٹنی ہی ان کے سامنے ظاہر ہوئی ہے پہاڑ سے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی یعنی معرفت ہے کہ کن کہہ کے جو ہے نا وہ جیسے چاہے کر سکے، کن کہہ کے۔ یہ اس طرح حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کی پسلی سے،
ان کو ان مرحلوں سے گزارا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے۔ یہ انسانی جو نشو و نما کے مرحلے ہوتے ہیں نا کہ ایک مدت کے بعد وہ پائے تکمیل تک پہنچ کے انسان پورا بن جاتا ہے، ایسے نہیں، ایک لمحے کے اندر ہی ان کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے دکھا دیا ہے۔ یہ ہے قدرت اللہ کی، یہ اللہ ہر شے پر کمال قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ اس طرح پیدا کر دے کہ زوجین کی ملاقات کے نتیجے میں پیدا کر دے، یا زوجہ کے بطن سے بغیر یعنی اختلاط اور ملاقات اس زوج کے بغیر ہی پیدا کر دے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یا مٹی سے ہی بنا کے اس کے اندر سارا جو ہے نا یہ نظام بنا دے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ اب دیکھیں پہلے میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تھا نا کہ وہاں تخلیق کا جو لفظ ہے انی اخلق لکم من الطین کہیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، وہاں اخلق جو آیا ہے نا اس کا معنی وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یعنی پیدا کرنا، از سر نو پیدا کرنا، از سر نو پیدا کرنا، وہاں ہے مٹی سے صورت بنانا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا ہی کام تھا کہ وہ مٹی سے جو ہے نا پرندے کی شکل بناتے تھے مٹی سے، لیکن اس صورت میں مٹی کی اس تصویر میں مجسمے میں یہ روح پھونک دینا یہ اللہ کا کام ہے، اس کی آنکھوں کے اندر بینائی پیدا کر دینا یہ اللہ کا کام تھا، اس کی زبان کے اندر قوت گویائی پیدا کر دینا یہ اللہ کا کام، اس کے کانوں کے اندر قوت شنوائی پیدا کر دینا یہ اللہ کا کام تھا، اور اس میں سانس کی یہ جو قوت ہے تنفس یہ اللہ تعالیٰ کا کام تھا، اور اسی طرح اس کا کھانا پینا، اڑنا، متحرک ہونا، اور اس طرح دشمن سے یعنی دشمن کو دیکھ کے فوراً اڑ جانا، بھاگ جانا، اور اپنے دانے وغیرہ کو یہ پہچان لینا، یہ سارا قوتیں جو ہے نا یہ ساری اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ان کے اندر رکھ دیتا تھا، وہ یہ اللہ کا کام تھا۔ اس لیے بِإِذْنِ اللہ کا لفظ ہے فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے اذن کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، یہ اللہ کے اذن کے ساتھ ہوتا تھا، یعنی جب وہ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے نا تو اس کے اندر پھونک مارتے تھے نا، اسی وقت ہی اللہ کا اذن آ جاتا تھا، اللہ کا کونی اذن، اس اذن کے نتیجے کے اندر جو ہے نا وہ پورا پرندہ بن جاتا تھا، اڑنے والا، دیکھنے والا، چلنے والا، پھرنے والا، یہ ہے اللہ، ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے تمہارا رب۔ تو یہ پایا تکمیل تک پہنچانے والی جو ہے نا اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ رب ہے، رب العالمین، کیونکہ وہ ساری کائنات کو تدریجاً جو ہے نا پایا تکمیل تک پہنچا دیتا ہے، جو بھی جاندار ہے نا سب ٹھہر ٹھہر کے ایسا ہے، اس طرح نباتات کے اندر بھی ایسے ہی ہے قانون، تو اور اس کو ایک مدت تک جو باقی رکھتا ہے، پھر اس کے بعد پھر اس کو جو موت آ جاتی ہے یہ بھی اس کے اذن سے ہی ہے، موت کا آ جانا یہ ہے یعنی رب العالمین۔ تو خالق کے اعتبار سے جو ہے نا صفت تخلیق کے اعتبار سے انسان جو ہے نا اپنے وجود میں اللہ کا محتاج ہے، اور یہ اپنے بقا میں یعنی جو رب ہے رب العالمین اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا بندہ محتاج ہے اپنے بقا کے اندر بھی۔ تو توحید مطلب اس کا یہ چونکہ مصدر ہے نا توحید، وحد یوحد توحیدا، تو توحید کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، یعنی عقیدہ رکھنا اس کا کہ اللہ وحدہ ہے، اللہ کے وحدہ ہونے کا عقیدہ رکھنا، یقین رکھنا اس پر دل سے، یعنی پکا یقین رکھنا کہ اللہ وحدہ ہے، وحدہ کو لازم ہے لا شریک لہ، اس لیے وحدہ لا شریک لہ کا اکثر لفظ آ جاتا ہے نصوص کے اندر، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نصوص تو بہت زیادہ ہیں، دعاؤں کے اندر بھی ہیں، آیات بھی ہیں، اللہ وحدہ لا شریک لہ۔
تو یہ وحدہ، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کس چیز کے اندر وحدہ ہے، کس چیز کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے؟ اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات، کہ اللہ کی ذات، اللہ اپنی ذات میں وحدہ ہے، یعنی لا شریک لہ فی ذاتہ، اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اس کی ذات کی مثل کسی کی ذات نہیں ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے نا، لیسا کمثلہ شیء، اس میں یہ بھی آ جاتا ہے، لیسا کمثلہ شیء، یعنی فی ذاتہ۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ان صفات میں بھی اللہ وحدہ ہے، یعنی لا شریک لہ فی صفاتہ، اللہ کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں، کام ہیں، جنہیں اختیاری صفات بھی کہا جاتا ہے، فعلی صفات یا اختیاری صفات کہا جاتا ہے، جو اللہ کی مشیت کے تحت ہوتی ہیں، یہ ان میں بھی اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے امر میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اپنے امر میں بھی وحدہ لا شریک ہے، یعنی امر کونی امر ہے، مثلا کن کہہ کے جو چاہے کرے۔ کسی جماد کو بھی اگر اللہ حکم دے دے نا، کن کہہ کے حکم دے دے، کونی حکم جماد کے لیے، وہ جماد بھی اسی طرح ہی اس کے اندر تصرف ہو جائے، کوئی حیوان کے اندر کرے یا کوئی نباتات کے اندر کرے، اللہ کا امر آ جائے کونی امر، تو اس کے اندر تصرف ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے تصرف جو ہے نا، یہ کن کہہ کے کسی چیز کے اندر تصرف کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ اس لیے جو تصرف کے اندر اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک کر دیتے ہیں نا، اس کو کہا جاتا ہے الشرک فی التصرف، یعنی شرک یا الاشراک فی التصرف، یہ کیونکہ تصرف والی صفت جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ تصرف کرتا ہے، ہمارے بدنوں کے اندر بھی تصرف کر دیتا ہے، ہمارے بدنوں کے اندر یہ تصرف ہی ہے نا، پہلے چھوٹا ہوتا ہے، مثلا یہ جو مرحلوں سے گزارنا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھنا ہے، اس کا بڑا ہونا، یہ تصرف ہے اس کے اندر، پھر بوڑھا ہو جانا، بالوں کا سفید ہو جانا۔ انسان کا تصرف جو ہے نا اپنے نفس پر بھی نہیں ہے، بلکہ اپنے بالوں پر بھی اس کا تصرف نہیں ہے۔ انسان اگر اپنے بالوں کو حکم دے نا کہ تم سیاہ ہو جاؤ، سفید بال ہو گئے نا، کہے کہ سیاہ ہو جاؤ، چاہے 1000 دفعہ بھی اپنے کسی بال کو کہے نا کہ تو سیاہ ہو جا، نہیں ہوگا، کیونکہ بندے کا اپنے بال پر تصرف نہیں ہے۔ اگر کوئی اذن اپنا حکم چلائے اپنے یعنی اپنے نفس پر، مریض ہے مثلا، بیمار ہو گیا کہ ٹھیک ہو جا، اپنے آپ کو زبانی کہے ٹھیک ہو جا، تو صحت مند ہو جا، نہیں ہو سکتا۔ اللہ ایک بار ہی کہہ دے نا، اسی وقت ہی ہو جائے گا۔ اللہ جس طرح چاہتا ہے اپنی کائنات کے اندر تصرف کرتا ہے۔ اللہ کسی کو اگر مارنا چاہے، مت ہی کہہ دینا، مت، مر جائے گا۔ اگر کسی کو بیمار کرنا چاہے، مریض یعنی ہو جائے، اذن کونی آ جائے تو اسی وقت ہی وہ بیمار ہو جائے گا۔ اگر بیمار کے بارے میں اللہ کا امر آ جائے نا کہ تو ٹھیک ہو جا، وہ صحت مند ہو جائے گا اسی وقت ہی۔ یہ ہے اللہ کا یعنی اذن کونی کا جاری ہونا، یہ ہر شے کے اندر۔ اس میں ہے تفصیل ذرا، تو بہرحال یہ اللہ کے امر کے اندر بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کونی امر میں اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ اپنے حکم میں کسی کو بھی اپنا شریک نہیں کرتا۔ اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا، اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ مستقل ہے اپنے ارادے اور اپنے اختیارات کے اندر، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، اسماء مختصہ، ویسے تو ان اللہ کے اسماء کے جو معانی ہیں، اس کی جو صفات ہیں،
جن کو وہ اسماء متضمن ہوتے ہیں، وہ جس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے نا، کمال کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے کہ ہر صفت کمال ہی کمال ہے اس کے اندر، کسی لحاظ سے بھی کوئی نقص نہیں ہے، اس اعتبار سے اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے استحقاق عبادت کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک، یعنی وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے استحقاق عبادت کے اندر بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو توحید کا مطلب یہ ہے، جو یعنی یہ خلاصہ ہے کتاب و سنت کا، دلائل کا، لا الہ الا اللہ، یہ جامع ہے اس سب کو، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں، نہ ہی اس کے اسماء مختصہ میں، اور اسماء کی جو یعنی معانی یعنی حقائق ہیں ان میں، اور اس کے معبود ہونے میں اس کی مثل کوئی نہیں، اور اس کا شریک کوئی نہیں ہے، شریک کوئی نہیں ہے اس کا، یہ ہے۔ تو وحدہ وحد لفظ جو ہے نا، یہ اکثر آیا ہے قرآن مجید کے اندر، وحدہ، یہ متوحدان یا منفردان کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی حال بنتا ہے، وحدہ لا شریک، یعنی وحدت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، احدیت بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، قل هو اللہ احد، احد، احد کا مطلب ہے کہ جس کے اندر دو ہونے کا، یعنی دو ہونے کا امکان ہی نہ ہو، امکان ہی نہ ہو اس کے اندر دو ہونے کا، یعنی اس طرح وحدت ہے صفت اس کی احدیت کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کا یعنی اس کے شریک ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے۔ تو توحید کا لفظ جو ہے نا ویسے کتاب و سنت کے اندر یہ آیا ہے، بعض اس کی جو ہے نا یہ دلیلیں میں نے لکھی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر تو ویسے وحدہ لفظ بھی آیا ہے، الاحد بھی آیا ہے، الواحد بھی آیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ جیسا قرآن میں آتا ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَ، کہ جب آپ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، وحدہ یعنی ذکر اس طرح کرتے ہیں کہ میرا رب جو ہے نا وحدہ ہے، یعنی وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ اپنے یعنی پیٹھوں پر پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، بھاگ کر یعنی دوڑ جاتے ہیں، کھڑے ہو کے دوڑ جاتے ہیں پیٹھ پھیر کے، اتنا یعنی وہ نفرت کرتے تھے توحید سے یہ لوگ۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ 46 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ اکیلے کا ذکر ہوتا ہے، اللہ وحدہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے، توحید کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، توحید کا بیان کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو ان لوگوں کے دل نفرت کرتے ہیں جو آخرت کو مانتے نہیں ہیں۔ مشرکین جو ہے نا، یہ ایک گروہ ان میں ایسا تھا جو آخرت کو نہیں مانتا تھا۔ یہ مشرکین کے دو گروہ تھے مکہ میں، یہ قریش، کچھ جو ہے نا وہ آخرت کے بھی منکر تھے، وہ بعث کا انکار کرتے تھے، قبروں سے اٹھنے کا انکار کرتے تھے، اور ایک گروہ وہ اس کا قائل تھا، ان کا بھی ذکر ہے جو اس طرح شرک کرتے تھے نا، کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ وہ تھے کہ اللہ کا تقرب چاہتے تھے کہ قیامت کے دن ان کے ذریعے اللہ کا تقرب ہو جائے گا، اس لیے وہ شرک کرتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ آخرت کو مانتے تھے وہ، مقصود ان کا یہ بھی یہی تھا کہ جنت مل جائے گی ان کے ذریعے، لیکن انہوں نے راستہ غلط اختیار کر لیا تھا۔
جنت تک پہنچنے کا، اللہ کو خوش کرنے کا راستہ لائن غلط اختیار کر لی تھی۔ نبیوں والا جو راستہ تھا نا وہ چھوڑ دیا تھا انہوں نے سمجھا کہ ان کے ذریعے اللہ راضی ہو سکتا ہے، ان کے ذریعے ہمیں جنت مل سکتی ہے، حالانکہ یہ انبیاء کا طریقہ نہیں تھا۔ تو وہ ان کے ساتھ الہ والا معاملہ کیا کرتے تھے، الہ کہہ دیا کرتے تھے، شفعاء بھی کہہ دیا کرتے تھے، ان کو الہہ بھی کہہ دیتے تھے، اولیاء بھی کہہ دیتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر یہ لفظ استعمال کیا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اولیاء کا لفظ استعمال کیا۔ اولیاء کا معنی ہے مددگار، قریبی مددگار۔ وہ اپنے ان کو سمجھتے تھے کہ یہ ہماری مدد کرنے والے ہیں، یہ ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ آج کل بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ یہ ہماری مدد کریں گے، ہماری مدد کرتے ہیں، ان کو پکارتے بھی ہیں اور اولیاء کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں۔ اولیاء، اولیاء کا یہاں مددگار معنی ہے، مددگار۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جب اللہ وحدہ کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ وحدہ ہے، اکیلا ہے، توحید کا ذکر ہوتا ہے، اس وقت ان لوگوں کے دل وہ نفرت کرتے ہیں جو آخرت کو مانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب ان لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے نا جو اللہ کے علاوہ ہیں، اس وقت یہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، ان کے چہرے جو ہے نا کھل جاتے ہیں، خوشی سے کھل کر خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ توحید کا جب درس سنتے ہیں نا ایسے ہی کیفیت ہو جاتی ہے، دل کڑتا ہے، دل کڑتا ہے، برا سمجھتے ہیں، بلکہ توحید بیان کرنے والے کو ہی برا سمجھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں اس سے۔ لیکن جب جھوٹے واقعات بیان کیے جائیں، جھوٹی کرامتیں بیان کی جائیں، اس وقت بڑا خوشی کے ساتھ جھوم جاتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں، جھومتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کی کیفیت بیان کی ہے۔ تو یہاں بھی وحدہ کا لفظ ذکر ہوا ہے، یہ سورہ زمر کی 45 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ اشارہ ہے اس طرف کہ یہ جو تمہیں دوزخ کے اندر داخل کیا گیا ہے نا، آگ کے عذاب کے اندر جو داخل کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا، جب پکارا جاتا تھا اللہ وحدہ کو کہ اللہ اکیلا ہے، جب اس کی طرف تمہیں دعوت دی جاتی تھی یا تمہارے سامنے اللہ کو پکارا جاتا تھا کہ اللہ اکیلا ہے، تو کفرتم، تو تم جو ہے نا مانتے نہیں تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا، یعنی کسی کو اس کا شریک بنایا جاتا، تو تو تم مان جاتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، یہ سورہ مومن کی 12 نمبر آیت کریمہ ہے، سورۃ المومن 12 نمبر آیت کریمہ۔ یہ وحدہ جو ہے نا یہ قرآن مجید کے اندر 6 بار لفظ آیا ہے۔ ویسے وحدہ، الواحد یہ بھی ذکر ہے قرآن مجید کے اندر، یہ بھی 6 دفعہ ہی آیا ہے۔ الواحد القہار، الواحد القہار، وہو الواحد القہار، سورہ رعد 16 نمبر آیت کریمہ، سورہ یوسف 39 نمبر، سورہ ابراہیم 48 نمبر، سورۃ صاد یہ 65 نمبر، زمر 4 نمبر، غافر 16 نمبر۔ تو یہ 6 بار یہ لفظ آیا ہے الواحد القہار۔ اس طرح سورۃ قل هو اللہ احد، جیسے سورۃ بھی کہتے ہیں، سورۃ الاخلاص بھی کہتے ہیں، اس کے اندر یہ احد کا لفظ آیا ہے، قل هو اللہ احد۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے 5 ارکان بیان کیے ہیں۔ پہلا رکن ہے اللہ تعالیٰ کی صفت احدیت، یہ پہلا رکن، اور دوسرا رکن ہے اللہ تعالیٰ کی صفت سمدیت، سمدیت۔ ان سمدیت کے اندر جو ہے نا بہت ہی جامعیت ہے۔ یہ شرح عقیدہ واسطیہ آپ نے پڑھا ہے، اس کے اندر بڑا لکھا ہوا ہے شرح میں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول فرمان اس کی جامعیت کے بارے میں، کہ بہت ساری اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان سب کو
بے درجہ اتم جو ہے نا یہ کمال کے اعتبار سے جو ہے نا وہ محیط ہے الصمد لفظ الصمد۔ تو اللہ تعالیٰ کی بعض یعنی ایسے اسماء حسنہ ہیں جن کے اندر بڑی ہی جامعیت ہے جو دوسرے اسماء کو بھی شامل ہوتے ہیں۔ ان میں لفظ اللہ یہ بھی تمام اسماء کو شامل ہے، لفظ اللہ تمام۔ اس لیے لفظ اللہ کی یہ تعریف کرتے ہیں بعض علماء، اسم جامع علم اسم لذات الواجب الوجود الجامع المستجمع جمیع صفات الکمال المنزہ عن جمیع النقائص والعیوب۔ یہ اس کی جامعیت کی وجہ سے جو ہے نا یہ تعریف کی گئی ہے لفظ اللہ کی۔ تو لا الہ الا اللہ بڑا جامع کلمہ بن جاتا ہے، جامع کلمہ۔ تو تیسرا ہے اللہ تعالیٰ سے والد ہونے کی نفی، لم یلد یہ والد ہونے کی نفی ہے، اور لم یولد اس کے مولود ہونے کی نفی ہے۔ اس میں یہ اہل کتاب کا بھی رد ہے، یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا، مشرکین کا بھی رد ہے جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد مقرر کی تھی، تو اللہ نے ان کا رد کیا ہے۔ یہ ایک مضمون ہے مستقل قرآن مجید کے اندر۔ تو اسی طرح آخری ہے اس کے لیے ہمسری کی نفی، لم یکن لہ کفوا احد، کفو یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی برابری کرنے والا ہمسر نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر آگے احادیث نبویہ کے اندر بھی جو ہے نا توحید کی صراحت ہے، توحید کی صراحت ہے۔ یہ ابو مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ من وحد اللہ تعالی وکفر بما یعبد من دونہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ عز وجل۔ یہ مسند احمد کے اندر حدیث ہے یہ کہ یہاں وحد اللہ آ گیا، یہ ماضی ہے، پہلے بتایا تھا توحید مصدر ہے، یہ وحدہ یہ واحد توحیدن، یہاں ماضی لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لایا ہو اور اس کے علاوہ ہر ایک معبود کا اس نے انکار کیا ہو تو اس کا مال اور خون قابل احترام ہوگا اور اس کا حساب اللہ عز و جل کے ذمے ہے۔ اس طرح یہ مسند احمد کی حدیث ہے، 3 نمبر جلد ہے، 472 صفحہ ہے۔ اس طرح مسند احمد میں ہی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھے اپنی انگلی کو کھڑا کیا ہوا تھا، اشارہ انگلی کا جو ہوتا ہے نا یہ تشہد کے اندر، اس میں لفظ آیا ہے مسند احمد کے اندر جلد 4 ہے 57 صفحہ، 4 جلد 57 صفحہ کہ نصب اصبعہ یوحد بہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اٹھائی، اس کے ساتھ اللہ کی توحید کا اشارہ کر رہے تھے، یہ واحد توحید کا اشارہ، یعنی انگلی جو اٹھائی ہے نا اس میں اشارہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 3 ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 علی ان یوحد اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صیام رمضان والحج، عام معروف حدیث ہے صحیح مسلم کی، اس میں یہ لفظ آیا ہے ان یوحد اللہ، یہ ان فعل مضارع پر داخل ہوا ہے، تو اس سے یہ توحید پر یہ لفظ دلالت کرتا ہے۔ یہ کتاب الایمان ہے، باب بیان ارکان الاسلام، صحیح مسلم کی۔ اسی طرح یہ حدیث ہے عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون سی شے عطا فرمائی ہے، کون سی شے عطا فرمائی ہے، یعنی کس چیز کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، کیا لے کے آئے ہیں آپ کی دعوت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بِأَن يُوَحَّدَ اللَّهُ وَلَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ، یعنی اللہ نے مجھے اپنی توحید کے ساتھ بھیجا ہے، توحید بیان کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔
وکسر الاوثان، بتوں کو توڑنے کے ساتھ بھیجا ہے، وصلۃ الرحم، صلہ رحمی کے ساتھ۔ یہ مسند احمد 4 نمبر جلد ہے اور 122 صفحہ ہے اس حدیث کا۔ اسی طرح یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے، یہ بخاری مسلم اور دیگر کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا یمن کی طرف دائی بنا کے دعوت دینے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ یمن کے اندر اس وقت یہ یہود و نصارہ تھے، ان کو اسلام کی دعوت دینی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے نا ان کو حکم دیا تھا کہ اول ما تدعوہم الی ان یوحدوا اللہ، کہ تو نے سب سے پہلے ان کو جس چیز کی دعوت دینی ہے نا وہ توحید کی ہی دعوت دینی ہے، توحید کی دعوت دینی ہے۔ یہ صحیح بخاری کتاب التوحید ہے، پہلی حدیث ہے کتاب التوحید میں، اس میں یہ لفظ آیا ہے۔ اس طرح جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نجاشی بادشاہ کے پاس مجلس میں تقریر کی تھی ان کے پاس، تو اس وقت انہوں نے جو ہے نا یہ بیان کیا تھا کہ ہماری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا ہے، فدعانا الی اللہ لنوحدہ، اس رسول نے ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی ہے تاکہ ہم اس کو جو ہے نا اکیلا، یعنی اس کی توحید اور اس کی عبادت کی دعوت دی ہے کہ ہم اس کو اکیلا جانیں، یقین رکھیں کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اس کی توحید کی دعوت دی اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی کی عبادت کریں۔ وَنَخْلَعُ مَا كُنَّا نَحْنُ نَعْبُدُ وَآبَاؤُنَا، کہ جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں نا ان سب کو ہم چھوڑ دیں۔ یہ بھی مسند احمد کے اندر حدیث ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 202۔ تو یہ آپ جان رکھیں کہ توحید کی اہمیت جو ہے نا اس قدر ہے کہ سب سے پہلے انبیاء نے جو ہے نا اولاً تو ہر نبی نے توحید کی دعوت دی ہے، دوسرے نمبر پر سب سے پہلے توحید کی دعوت دی ہے، سب سے پہلے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ توحید کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اس کے بغیر نجات ہی نہیں ہے قیامت کے دن، بلکہ اگر توحید ہوگی نا بندے کی توحید، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ دوسرے گناہ معاف فرما دے اپنی مشیت کے ساتھ، چاہے وہ عذاب دینے کے بغیر ہی معاف کر دے توحید کی برکت کے ساتھ، اگر چاہے تو وہ اس کی سزا دے کے پھر معاف کر دے، جنت کے اندر داخل کر دے، یعنی آخری نتیجہ جو ہے نا وہ جنت ہے توحید والے کا۔ اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ ادھر ایک جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے ترمذی شریف سے، یہ صفۃ جہنم باب نمبر 10 ہے، حدیث نمبر 2597 ہے، 2597۔ اس حدیث کے اندر لفظ یہ ہے کہ یعذب ناس من اہل التوحید فی النار، کہ توحید والوں میں سے، اہل توحید میں سے کئی لوگوں کو عذاب کے اندر، آگ کے اندر عذاب دیا جائے گا، آگ کے اندر عذاب دیا جائے گا، حتیٰ یکونوا فیہا حماما، یہاں تک کہ وہ آگ کے اندر کوئلہ بن گئے ہوں گے، جل کے کوئلہ بن گئے ہوں گے۔ ثم تدرکہم الرحمہ، پھر رحمت ان کو پا لے گی، اللہ کی رحمت ان کا ادراک کر لے گی، تو فیخرجون، وہ آگ سے نکل جائیں گے۔ یخرجون بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو نکال دیا جائے گا آگ سے۔ اس سے یہ نکلتا ہے کہ توحید والا بندہ چاہے جتنا بھی گناہ گار ہے نا، عملی طور پہ وہ مخلد فی النار نہیں ہے، دخول نار کی نفی نہیں نکلتی کہ آگ میں داخل نہیں ہوگا، وہ خلود فی النار کی نفی نکلتی ہے دلائل سے۔ دخول ایک ہوتا ہے دخول فی النار، ایک ہوتا ہے خلود فی النار۔ دخول فی النار کی نفی نہیں نکلتی، خلود فی النار کی نفی نکلتی ہے۔ قرآن اور احادیث کی دلیلیں اس کے بارے میں کافی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اہل توحید کو ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رکھا جائے گا۔ دخول نار ہو سکتا ہے، ممکن ہے دوسرے کسی گناہوں کی وجہ سے، اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے۔ تو یہ بلکہ یہ جو ادھر لفظ آیا نا کوئلہ بن گئے ہوں گے، کوئلہ، اس سے مراد ہے کہ وہ مرے ہوئے ہوں گے، مرے، جس طرح کوئلہ ہو جاتا ہے نا، لکڑی کوئلہ بن جاتی ہے، تو یہ جل کے جو ہے نا وہ مر چکے ہوں گے،
یہ قرآن مجید کے اندر جو آیا ہے نا لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ اس کے اندر جو ہے نا موت نہیں ہے، کہ مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندگی، ایسے نہیں ہے، یعنی زندگی ہی زندگی ہے آگ کے اندر، موت نہیں ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جنہوں نے ہمیشہ رہنا ہے جہنم کے اندر، ان کے لیے موت نہیں ہے، وہ زندہ ہی رہیں گے، زندہ ہی رہیں گے، بلکہ ان کے لیے تو موت کو ہی ذبح کر دیا جائے گا۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے، جب جنتی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے نا، اور جہنمی جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے، تو اس وقت ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، اے جنتیو یا اہل الجنہ۔ تو جنتی جو ہے نا وہ اپنا سر اٹھائیں گے تو دیکھیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ موت مینڈے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان میں لائی جائے گی موت، تو ان سے کہا جائے گا کیا تم اس کو پہچانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ہم پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ اسی طرح جہنمیوں سے بھی کہا جائے گا یا اہل النار، اے جہنمیوں، وہ بھی اس طرح یشرعبون کا لفظ آتا ہے بخاری شریف کے اندر دونوں جگہ پر، وہ اپنا سر اٹھائیں گے، دیکھیں گے، تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے۔ پھر اس وقت اس موت کو اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ آج موت کو موت آ گئی ہے، موت کو ذبح کر دیا گیا ہے، اب اس کے بعد موت نہیں ہے۔ جنتیوں سے بھی کہا جائے گا کہ آج کے اب موت نہیں ہے، اور دوزخیوں کو بھی کہا جائے گا۔ جنتی جو ہے نا بہت خوش ہو جائیں گے کہ اب ہم نے ہمیشہ اسی طرح ہی رہنا ہے زندہ، اور جہنمی جو ہے نا بہت وہ افسوس کریں گے، اور ان کا پہلے سے بھی زیادہ پریشانی ان کی بڑھ جائے گی کہ یہ کیا بنے گا، ہمیشہ اسی طرح ہی رہنا ہے۔ یعنی اب وہ مایوس ہیں، ان کو کوئی نکلنے کی امید نہیں ہے۔ وہاں پھر موت کو پکاریں گے کہ ہمیں موت آ جائے، لیکن نہیں آئے گی۔ دعو ہنالک ثبورا قرآن میں، یا مالک لیقضی علینا ربک، مالک فرشتے سے کہیں گے جہنم کا جو دروغہ ہے نا، لیقضی علینا ربک، کہ تیرا رب ہمیں موت ہی دے دے۔ وہ آگے سے کہے گا لیقضی علینا ربک کا قال انکم ماکثون، وہ کہے گا کہ بے شک تم اسی میں ٹھہرنے والے ہو۔ بلکہ ایک دوسرے مقام فرمایا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، یعنی ان سے کہا جائے، اللہ کہے گا کہ تم میرے ساتھ بات ہی نہیں کرو، ذلیل دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں بچا کے رکھے جہنم سے، جنت کے اندر داخل کرے اپنی رحمت کے ساتھ۔ بخاری شریف کے اندر حدیثیں موجود ہیں، مسلم کے اندر کتاب الایمان کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں کہ یہ جو موحدین ہیں نا، جن کو جہنم کے اندر داخل کیا گیا، تو ان کو وہاں موت آ جائے گی۔ امام نووی نے باب بھی باندھا ہے واضح کہ اہل توحید جو ہے نا، یہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو اس کے اندر وہ مر جائیں گے، فوت ہو جائیں گے۔ یہ حدیث ذکر کی ہے، یموتون کا لفظ ہے بخاری کے اندر، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ان کو موت آ جائے گی، جہنم کے اندر موت آ جائے گی۔ یہ ہے ہوماما جو لفظ ادھر آیا نا کہ کوئلہ بن چکے ہوں گے، یہ اس طرح کے لوگ مراد ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے بھی ہیں وہ سب ایسے ہی ہیں، کئی ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو یہ اس حد تک نہیں پہنچا ہوگا عذاب کے پورے جو ہے نا وہ کوئلہ بن چکے ہوں۔ اس کی بخاری کے اندر حدیثیں موجود ہیں، بلکہ ایک حدیث آتی ہے کہ سجدے کے اعضاء جو ہے نا وہ جہنم کی آگ وہ نہیں جلائے گی۔ ان اللہ حرم علی النار ان تاکل من ابن آدم آثر السجود، یہ حدیث ہے۔ تو یہ جو پورے کے پورے جلے ہوئے ہیں نا، یہ زیادہ ہی گناہ گار ہیں، بڑے گناہ گار ہیں، ان کے پاس صرف توحید ہے، بس توحید کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے۔ بلکہ ایک روایت یہ بھی ہے، یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ایک آدمی، اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی اپنے مرنے سے پہلے، ایو ابن فیکم، کہ میں تم میں کیسا باپ ہوں، میں کیسا باپ ہوں، کیسے تم نے مجھے پایا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ تو خیر و ابن، تو بہتر باپ ہے ہمارا، اچھا باپ ہے۔ کہا کہ دیکھو میں نے کوئی جو ہے نا نیکی نہیں کی، عمل نہیں کیا، تو اگر میں مر جاؤں نا تو تم مجھے جلا دینا، راکھ کر دینا، یعنی جلا کے چکی میں جو ہے نا میرے وجود کو پیس دینا، اور جب آندھی آئے، زیادہ تیز اندھیری آئے تو میری راکھ کو اندھیری کے اندر وہ بکھیر دینا ہواؤں کے اندر۔ مجھے ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، لَإِنْ أَخَذَ اللَّهُ لَإِنْ عَذَّبَ اللَّهُ لَإِنْ عَذَّبَنِيَ اللَّهُ إِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ لَيُعَذِّبُنِي عَذَابًا لَمْ يُعَذِّبْ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر قادر ہو گیا نا، اتنا عذاب دے گا اللہ مجھے جتنا کسی اور کو نہیں دیا ہوگا اس نے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، اس کے اجزاء جو ہے نا وہ جمع ہو گئے، اسی طرح ہی وہ رجل بن گیا۔ بخاری کے اندر آتا ہے رجل، پورا مرد۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اے میرے بندے تو نے ایسے کیوں کیا ہے؟ لما فعلت ذالک۔ اس نے آگے سے کہا کہ من خشیتک یا رب، اے میرے رب تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسے کیا ہے، خوف تیرا مجھ پر طاری ہو گیا تھا، ڈر گیا تھا تیرے عذاب سے۔ یعنی ایک اپنے سادہ ذہن کے ساتھ ایک تدبیر سوچی تھی تیرے عذاب سے بچنے کی، تو مطلب کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ تو بخاری میں لفظ آتا ہے فما تلافا ان غفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا معاف فرما دیا، بخش دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قول ہے یہ مسند احمد کے اندر، اسی واقعہ کو عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے یہ لفظ بولا ہے لم یعمل الا التوحید، کہ اس نے توحید کے علاوہ کوئی عمل نہیں کیا تھا، یعنی صرف توحید تھی اس کے پاس، جس توحید کی برکت سے جو ہے نا وہ بخش دیا گیا۔ مشرک نہیں تھا لیکن دوسرے گناہ تھے اس کے، وہ ڈرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہیں پکڑ نہ لے۔ مرنے سے پہلے ایک خوف طاری ہو گیا اس پر، اللہ کا ڈر دل کے اندر آ گیا۔ اس ڈر کا اتنا غلبہ ہوا کہ اس سے بچنے کی ایک تدبیر سوچی اس نے اپنے سادہ ذہن کے ساتھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ رؤوف الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ مسند احمد کے اندر جو ہے نا 2 نمبر جلد ہے، یہ 304 صفحہ۔ یہ وہ نسخہ ہے جو پہلے ہوتا تھا نا مسند احمد کا، پرانا نسخہ 6 جلدوں میں بریک لکھائی میں، تو اس میں یہ ہے کہ کان رجل ممن قبلکم لم یعمل خیرا قط الا التوحید، لم یعمل خیرا قط الا التوحید، کہ اس نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا، الا التوحید، صرف توحید تھی اس کے پاس، شرک نہیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، فغفر لہ، اس کو بخش دیا گیا۔ اسی طرح یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں پڑھیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا، اور دوسرے رکعت میں سورہ توحید پڑھی۔ سورہ توحید لفظ بولا ہے، سورہ توحید وہ کون سی ہے؟ قل ھو اللہ احد۔ یہ مسند احمد کے اندر ہے، 3 نمبر جلد 320 صفحہ ہے۔ اسی طرح تلبیہ کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، یہ کلمہ توحید ہے، تلبیہ جو حج کے اندر پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر بڑی توحید ہے، خالص توحید، خالص توحید۔ بلکہ ہم یہ جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقتی نماز، اگر بندے کو اس نماز کا ترجمہ آتا ہو اور ان کے معانی اور مفاہیم میں جو گہرائی ہے وہ سوچے، اتنی توحید ہے نا پوری نماز کے اندر، توحید ہی توحید ہے یہ نماز کے اندر۔ تو یہ توحید جو ہے نا یہ ایک اجماعی مسئلہ تھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ تمام انبیاء
کا پہلا اصل ہے یہ توحید جو انہوں نے لوگوں تک پہنچائی تھی، توحید۔ بلکہ جتنی پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں ہر کتاب کے اندر اس کا ذکر، بلکہ یہ جو تورات ہے جسے بائبل کہتے ہیں، انجیل عہد نامہ جدید اور تورات عہد نامہ قدیم، یہ پورے مجموعے کو جو بائبل کہا جاتا ہے، اس میں اگرچہ بہت ساری تحریف ہو چکی ہے لیکن اس کے اندر بھی توحید کے جملے آج بھی پائے جاتے ہیں، توحید کے جملے عربی، اردو اور دیگر جو تراجم ہوئے ہیں توحیدی جملے ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ وحدہ لا شریک نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا تھا، کل آپ کہہ دیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ آ جاؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ مطلب تمہاری کتابوں کے اندر بھی ہے جو تم پر نازل ہوئی، جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ ہماری کتابیں ہیں، اور قرآن کے اندر بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہے، یہ برابر ہے، اس میں یعنی کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، ہمارا اور تمہارا، تو ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہے، ہمارا اور تمہارا رب ایک ہے، اس پر تو تمہاری کتابوں کے اندر بھی ہے، ہماری کتابوں کے اندر بھی ہے، تو یہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ انجیل کے اندر جو ہے نا اگرچہ بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، شیخ احمد دیداد رحمہ اللہ جو بہت بڑے سکالر تھے اور یہ ماہر تھے بائبل کے، اور کئی مناظرے بھی ہیں ان کے ساتھ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کیا بائبل خدا کا کلام ہے، کتاب کا نام ہے یہ، اردو میں ترجمہ اس کا اردو میں چھپا ہوا ہے، کیا بائبل خدا کا کلام ہے۔ اس میں انہوں نے کئی شہادتیں پیش کی ہیں انہی کی، یعنی بائبل والوں کی ہی، کہ اس کے اندر 50,000 غلطیاں ہیں، 50,000 غلطیاں ہیں، یہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، کیا بائبل خدا کا کلام ہے، اس کے 19 صفحے کے اندر جو ہے نا یہ بات لکھی ہے، اور ثابت کیا انہوں نے کہ اس کے اندر واقعتاً یہ غلطیاں ہیں 50,000 انہی کے اعتراف کے ساتھ۔ تو اس میں یعنی تحریف کے باوجود توحید کا ذکر ہے کئی مقامات پر۔ اسی طرح یہ جو ہے نا انجیل یوحنا، یہ مشہور ہے انجیل یوحنا، 4 اناجیل ہیں، انجیل متی اور لوکا اور مرقس اور یوحنا۔ یوحنا کی انجیل سے عام مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بھی ذکر کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں یوحنا انجیل سے، آپ کی صفات اب بھی موجود ہیں اس کے اندر، اور توحید کا بھی ذکر ہے اس کے اندر۔ اس میں لکھا ہوا ہے عربی جو ہے نا، انک انت الالہ الحقیقی وحدک، انجیل یوحنا کے اندر، کہ بے شک تو ہی حقیقی الہ ہے، وحدک اکیلا، اکیلا تو ہی حقیقی الہ ہے۔ حقیقی کا معنی برحق، یعنی واقع اور حقیقت میں، یعنی جس کی نفی نہیں ہو سکتی، حقیقی، تو وہ تو الہ ہے۔ یہ انجیل یوحنا، یہ باب نمبر ہے 17، جملہ نمبر ہے 3، 17 اور 3۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی ناموسی نے سوال کیا۔ ناموسی کا مطلب ہوتا ہے جو یعنی کتاب تورات کا عالم، اس کو ناموسی لفظ لکھا جاتا ہے، یعنی ناموس تورات پر لفظ بولا گیا ہے، تو ناموسی کا مطلب تورات والا، یعنی تورات کا عالم۔ تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے بطور امتحان ایک سوال کیا تھا، کہا تھا کہ اے معلم، یا معلم، اے معلم، ایت وصیۃ ہی العظمی فی الناموس، آپ یہ بتائیں کہ ناموس کے اندر یعنی تورات کے اندر سب سے بڑی عظیم وصیت کون سی ہے، سب سے بڑی وصیت کون سی ہے تورات کے اندر؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تحب الرب الہک من کل قلبک، کہ تو اپنے
رب جو کہ تیرا الہ ہے اس کے ساتھ اپنے پورے دل کے ساتھ محبت کرے، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل کے ساتھ محبت کرے، من کل قلب کا و من کل نفس کا و من کل فکر کا، یعنی تیرا نفس پورے کا پورا اور تیرا دل جو ہے نا اور تیری سوچ فکر ہما ان لحاظ سے تو اپنے رب الہ سے محبت کرے جو تیرا رب ہے، تیرا الہ ہے۔ ھذہ ہی الوصیۃ الاولی والعظمی، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ پہلی وصیت ہے اور سب سے عظیم وصیت ہے تورات کے اندر۔ دیکھو یہ لکھا ہے انجیل کے اندر، حوالہ ہے تورات کا، تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، تو یہ لکھا ہے انجیل کے اندر لیکن حوالہ ہے اس کا یعنی تورات کا۔ یہ انجیل متی ہے، باب نمبر 22 جملہ نمبر 35، اس طرح 37، 35، 36، 37، اس طرح انجیل مرقس میں باب نمبر 12 جملہ نمبر 30 ہے، اور متی کے جملہ نمبر 40 میں، متی انجیل ہے نا اس کے جملہ نمبر 40 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے۔ آگے ایک دوسری وصیت انہوں نے ذکر کی، یہ تو پہلی تھی نا، اس کے اندر دوسری وصیت بھی ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ تو اپنے قریبی پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، تو حب و قریبہ کا نفس کا، یعنی جس طرح تو اپنے نفس سے محبت کرتا ہے اسی طرح اپنے پڑوسی سے محبت کر۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بہاتین الوصیتین یتعلق الناموس والانبیاء، کہ ان دونوں وصیتوں پر یہ نبی متفق ہیں، نبیوں کا تعلق ہے اور نبیوں کی کتابوں کا تعلق ہے، کہ ہر نبی کی کتاب کے اندر یہ چیز ذکر رہی ہے۔ اس طرح استثناء جو ہے نا بائبل کا، کیونکہ یہاں سوال پیدا ہو سکتا تھا نا کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تورات کے اندر یہ سب سے بڑی وصیت یہ ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے نا تو تورات کے اندر کہاں ہے یہ بائبل کا جو عہد نامہ قدیم ہے، جیسے عام ہے یہ پہلے 5 حصے اس کو تورات کہتے ہیں، تو یہ تورات کے اندر وہ وصیت کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں یہ لکھا ہے انک قد اریت لتعلم ان الرب هو الالہ لیس آخر سواہ، یہ سب تجھ کو دکھایا گیا تاکہ تو جانے کہ رب ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ تورات کا حصہ ہے 5واں، استثناء باب نمبر 4 ہے، جملہ نمبر 35 ہے، اس کے اندر وہ وصیت لکھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ قول لکھا ہوا ہے وَاسْمَعْ يَا إِسْرَائِيلُ الرَّبُّ إِلَٰهُنَا رَبٌّ وَاحِدٌ، سن لے اے اسرائیل، سن لے ہمارا رب، ہمارا الہ ایک ہی رب ہے، فَتُحِبُّ الرَّبَّ إِلَٰهَكَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ، تو اپنے پورے دل کے ساتھ اس کے ساتھ محبت کر، اپنے رب اور اپنے الہ کے ساتھ۔ یہ استثناء باب نمبر 6 ہے، جملہ نمبر 4 ہے۔ اسی طرح آگے تورات کے اندر ایک جگہ پر جو ہے نا 10 احکام لکھے ہوئے ہیں، یہ مشہور ہیں احکام 10 کے ساتھ، یعنی تورات کے 10 احکام، ان میں بھی توحید کا سب سے پہلے ذکر ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا انا الرب الہک الذی اخرجک من ارض مصر من بیت العبودیہ لا یکن لک آلہۃ اخری امامی، کہ میں ہی رب ہوں، میں ہی تیرا الہ ہوں، رب جس نے تجھے ارض مصر سے نکالا، مصر سے ادھر اللہ تعالیٰ نکال کے ان کو بحر کلزم جو ہے نا سمندر سے نجات دلا کے یہ ارض شام کی طرف لے آئے تھے نا، اللہ تعالیٰ لے آیا تھا، تو وہ احسان ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کہ دیکھ میری نعمت کہ میں نے مصر سے نجات دے کے تمہیں ادھر لے آیا ہوں، تو اب
تو میں ہی تیرا رب ہوں، میں ہی تیرا الہ ہوں، لا یکن لک آلہۃ اخری امامی، میرے آگے تیرے اور الہ نہ بنے، اور الہ نہ بنے، لا تصنع لک تمثالا منحوتا، فرمایا کہ کوئی مورتی نہیں بنانی، پتھر سے قرید کے کوئی مورتی نہیں بنانی۔ یہ شیخ ذاکر نائک صاحب بیان کرتے ہیں نا بس اوقات یا ان کی کتابوں کے حوالوں سے کہ رب کی مورتی نہیں، رب کی مورتی نہیں، خدا کی مورتی نہیں۔ ان لوگوں نے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا کہ اس کی مورتی نہیں ہوتی۔ بلا صورت نہ صورت، تو فرمایا لا تسجد لہن ولا تعبدہن، تو ان کے لیے سجدہ نہ کر، مورتیوں کے لیے سجدہ نہ کر، نہ ان کی عبادت کر، لأنی انا رب الہک، کیونکہ میں ہی رب ہوں، میں تیرا الہ ہوں، الہک الہ غیور، میں بڑا غیرت مند الہ ہوں، میں بڑا غیرت والا الہ ہوں۔ لا تنطق بسم الرب باطلا، یہ تو اپنے رب کا نام بے فائدہ نہ لینا، بے فائدہ اپنے رب کا نام نہ لینا۔ یہ آگے جو ہے نا وہ دوسری بھی لکھی ہوئی ہیں، یہ پہلی تھی نا وصیت، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے ادھر انجیل میں جواب دیا تھا اس تورات کے عالم کو کہ سب سے پہلی اور سب سے عظیم وصیت وہ یہی ہے، توحید والی، باقی آگے 9 اور ہیں، وہ یہاں ہمارے درس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی۔ تو بائبل کے یہ عہد نامہ جو انجیل یعنی جدید عہد نامہ ہے، اس کے اندر بھی یہ کافی حوالے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے۔ یہ جو بائبل کا حوالہ ابھی آپ نے پڑھا ہے جس میں احکام عشرہ ہے نا، یہ کتاب الخروج ہے، کتاب الخروج، یہ باب نمبر 20 ہے، جملہ نمبر 3 سے 17 تک ہے، یہ عربی بائبل کا حوالہ۔ اردو کے اندر جو ہے نا یہ صفحہ نمبر 72 ہے اور صفحہ نمبر 119 120، صفحہ نمبر 72 ہی ہے اردو والا، یہ عربی کا جو ہے نا وہ پہلے ذکر ہو گیا ہے۔ یہ بہرحال انجیل کے اندر جو ہے نا اس میں بھی بہت ساری توحید موجود ہے۔ تو اہل کتاب کو قرآنی دعوت اس آیت کے اندر دی گئی ہے، اسی لیے یا اہل الکتاب، جو پہلے درس ہوا ہے نا نماز سے پہلے، اس میں شروع میں آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی، یہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمات سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ جو ہے نا کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہمارا بعض کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائیں، رب وہی ہے، ایک ہی ہے، اکیلا۔ اس آیت کے اندر ان کو دعوت دی گئی ہے اسی حوالے سے کہ اس کلمے کے اندر، توحید کے اندر تو ہمارا اور تمہارا کوئی اصل میں اختلاف نہیں ہے۔ دیکھو انہوں نے توحید کو کس طریقے سے بدلا، نصارہ جو ہے نا انہوں نے تثلیث کے قائل ہو گئے، اقانیم ثلاثہ کے قائل ہو گئے، اور یہودی عزیر علیہ السلام کو الہ ماننے لگ گئے، توحید کی مخالفت کی انہوں نے، توحید سے عقیدہ جو ہے نا وہ بدل لیا، عزیر علیہ السلام کی عبادت، ان کو ابن اللہ کہا انہوں نے، ادھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، اللہ کا بیٹا، تو ان کو الہ بھی کہا، مریم کو الہ کہا۔ قرآن مجید کے اندر تو بہت ہی زیادہ رد کیا ہے اللہ نے ان کا، بہت رد کیا ہے ان کا، ان کی یہ تثلیث کو ہی توحید کہتے تھے، حالانکہ تثلیث جو ہے نا کبھی توحید بن نہیں سکتی، یہ غلط ہے۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے یہ جتنی بھی پہلے کتابیں نازل فرمائی ہیں نا آسمانی کتابیں، ہر کتاب کے اندر اس کا ذکر رہا ہے، متفق علیہ۔ بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے غنیۃ طالبین کے اندر، اور کئی علماء ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور اس طرح ابن قیم اور دیگر کئیوں نے لکھا ہے یہ بات
کہ سب کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا تھا اور سب نبیوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، عرش پر۔ لوگوں نے اس کے خلاف نظریات قائم کر لیے بعد میں، اس امت کے اندر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر عرش پر بلند ہے۔ اس کے بارے میں علیحدہ درس ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو اسی طرح یہ ہندوؤں کی جو کتابیں ہیں، ویدیں ان کی، آریہ مذہب کی اسی طرح کتابیں، ان کے اندر بھی توحید کے جملے ملتے ہیں، توحید کے جملے ملتے ہیں۔ ایک کتاب ہے شیخ شمس نوید عثمانی کی، یہ شاید آپ نے سنی ہے کہ نہیں، اس کا نام ہے اگر اب بھی نہ جاگو گے تو، اگر اب بھی نہ جاگو گے تو۔ یہ اردو کے اندر چھپی ہوئی ہے کتاب، اس میں بہت سارے حوالے انہوں نے ذکر کیے ہیں، یہ ان کے جس میں توحید ہے۔ بلکہ شیخ ذاکر نائک صاحب وہ بھی یہ ذکر کرتے ہیں کافی ان کی کتابوں سے، ہندوؤں کی کتابوں سے، اللہ کی توحید کے جملے جو ہیں ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے یہ رگ وید میں کہ اسی سے آسمانوں میں مضبوطی اور زمین میں استحکام ہے، اسی کی وجہ سے اجالوں کی بادشاہت ہے، اور آسمان محراب کی شکل میں ٹکا ہوا ہے۔ اسی سے مراد ہے یعنی اللہ جو ہمارا رب ہے، وہ تمام جاندار اور بے جان دنیا کا بڑی شان و شوکت کے ساتھ اکیلا حکمران ہے۔ وہ جو انسانوں اور جانوروں کا رب ہے، اسے چھوڑ کر ہم کس خدا کی حمد کرتے ہیں اور نذرانے چڑھاتے ہیں۔ یہ بھی رگ وید ان کی کتاب ہے۔ تو یہ جو ہے نا کافی حوالے ہیں بہرحال۔ تو یہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ توحید ایک ایسی نعمت ہے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے، اس کے بغیر جو ہے نا کبھی بھی نجات نہیں ہوگی قیامت کے دن۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ان یشرک بہ کا معنی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یعنی کوئی شریک ٹھہرائے اس کے ساتھ، کوئی شریک کرے تو یہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اور جو اس سے کم ہے کوئی گناہ، یعنی شرک سے جو کم ہے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ مفسرین نے جو ہے نا من دون ذالک، ما دون ذالک، اس کی دو تفسیریں کی ہیں۔ ایک تفسیر کیونکہ دونا لفظ جو ہے نا یہ مشترک ہے، ایک دونا کا معنی ہوتا ہے علاوہ، علاوہ من دون اللہ، اور ایک دونا کا معنی ہوتا ہے کم، کم۔ تو دونوں طرح تفسیر کی گئی ہے۔ جو علاوہ کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کے علاوہ یعنی باقی، اور جو اس کا معنی کرتے ہیں نا کم، اس کا مطلب ہے کہ شرک یا شرک کی طرح کا، یعنی وہ گناہ جو شرک کے مساوی بن جائے وہ بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ مثلاً کوئی بندہ آخرت کو نہیں مانتا، انکار کرتا ہے آخرت کا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا، یہ یا قرآن کو نہیں مانتا ہے کہ بندہ شرک نہیں کرتا ویسے لیکن قرآن پر ایمان نہیں ہے اس کا، یہ بھی نہیں بخشا جائے گا، یہ بھی اللہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی سزا اسی طرح ہی ہے جس طرح شرک کی سزا ہے نا جہنم کے اندر، یعنی خلود، خلود، ان گناہوں کی بھی جہنم کے اندر سزا اسی طرح ہی ہے، خلود والی، یعنی خلود والی۔ تو اس لیے پھر کئی اہل علم یہاں دونا کا معنی کم کرتے ہیں، یعنی شرک سے کم، درجے میں کم، یعنی وہ گناہ جن کی سزا جہنم کے اندر خلود والی ہے نا، ہمیشگی والی، یعنی وہ شرک کے مساوی ہیں، یعنی سزا میں اس کے مساوی ہیں، اور جن کی سزا خلود والی نہیں ہے، اگرچہ دخول والی ہے کہ داخل ہوں گے لیکن خلود لازم نہیں، تو وہ پھر ما دون ذالک کے اندر آ جائے گا، یعنی جو ان سے کم ہے، یعنی شرک سے کم، وہ اللہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ تو یہ کئی ایسے بھی ہیں جو شرک سے بھی بڑے ہیں، مثلا یہ بھی میں نے جو بیان کیا تھا پہلے درس کے اندر، دہریت، کمیونسٹ،
وہ شرک سے بھی بڑا ہے، کیونکہ وہ سرے سے ہی اللہ تعالیٰ کا انکار ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ وہاں سب سے بڑا گناہ جو قرآن کے اندر ذکر ہے نا، سب سے بڑا گناہ بڑا عذاب سزا وہ دہریہ کے لیے ذکر کی ہے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ حالانکہ یہ مشرک کے لیے یہ سزا نہیں ہے، یہ شرک کرنے والے سے بھی بڑی، یعنی اس کو جو عذاب ملنا ہے نا اس سے بھی بڑا عذاب ہے یہ۔ جس طرح آپ جانتے ہیں یہ جو اعتقادی منافق ہوتا ہے، ایک بندہ اعتقادی منافق ہے لیکن شرک نہیں کرتا، وہ اس کو بھی یہ بڑی سزا ملے گی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ حالانکہ یہ جو مشرک ہیں نا، جو غیر منافق مشرک ہیں، ان کے لیے اس طرح کا نہیں آیا فی الدرک الاسفل من النار۔ منافق جو اعتقادی ہے نا ان کے لیے یہ سزا ہے۔ تو یہ شرک سے کم جانا جس کے لیے چاہے گا وہ بخش دے گا۔ اب یہ نفاق اعتقادی جو ہے نا وہ شرک سے کم نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ جو پہلے میں نے بتایا ہے، یعنی ایمانیات کا انکار کرنا، ایمانیات کا انکار کرنا، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ وہ چونکہ شرک سے کم، شرک کے مساوی ہیں، یعنی عذاب کے اندر مخلد فی النار ہونا مراد ہے مساوی سے، یعنی مخلد فی النار۔ یہ اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اصحاب الکبائر جو ہے نا یہ مخلد فی النار نہیں ہوں گے۔ یہ خارجیوں کا عقیدہ تھا اور معتزلہ کا کہ آخرت کے اندر اصحاب الکبائر جو ہے نا یہ مخلد فی النار ہوں گے۔ اور یہ ان کے بارے میں ہے جو موحدین ہیں، یعنی اہل توحید اس امت کے، یہ جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں، چاہے ایک ہی کبیرہ گناہ کیا ہو نا اس نے، وہ خارجی اور معتزلی جو ہے نا یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ مخلد فی النار ہے۔ دنیا کے اندر کہتے تھے کہ یہ کافر ہے، خارجی تو کہتے کافر ہے، دائرہ اسلام سے نکل گیا، کفر میں داخل ہو گیا۔ معتزلہ کہتے تھے کہ نہیں، دائرہ اسلام سے تو نکل گیا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا۔ لیکن آخرت کے اندر یہ متفق ہیں دونوں، یعنی ان کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ مخلد فی النار ہے۔ اہل سنہ کا یہ موقف ہے کہ اصحاب الکبائر موحدین، یعنی جو اہل توحید میں سے اصحاب الکبائر ہیں، یہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔